پاکستان کا ایران اور امریکہ کو ایک میز پر بٹھانے کا مشن۔ اسلام آباد میں آج بڑی سفارتی بیٹھک سجے کی۔ پاکستان، سعودیہ، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی اسلام آباد میں موجود۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ میں مہمان وزراء کا استقبال کیا۔ سعودی وزیر خارجہ بھی پاکستان پہنچ گئے۔ اجلاس میں مشرق وسطی کشیدگی میں کمی، ایران اسرائیل امریکہ جنگ پر بات چیت ہوگی۔ چاروں وزرائے خارجہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان، کہا روزانہ 2 پاکستانی پرچم بردار بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزریں گے۔ ایران کی طرف سے یہ ایک خوش آئند اور تعمیری اقدام ہے۔ ایران کے اس اقدام کی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ پیش رفت خطے میں امن و استحکام کے فروغ کا پیش خیمہ ہے۔ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ٹویٹ سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ مشرق وسطی میں ایران کے حملے جاری، 24 گھنٹوں میں 500 امریکی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ جنوبی فارس میں امریکی F-16 بھی تباہ کیا۔ حیفا میں اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ بن گوریون ایئر بیس پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کی امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیز پر حملوں کی دھمکی۔ ایران یونیورسٹی پر حملے کا جواب دیا جائے گا، کہا ایرانی فوج نے امریکی اور اسرائیلی صنعتوں پر شدید حملے کیے۔ آئندہ ایرانی صنعتوں پر حملے ہوئے تو نتیجہ سوچ سے برا ہوگا۔ بحرین میں ایلومینیم کی بڑی کمپنی پر ڈرون حملہ، 2 زخمی۔ کویتی وزارت دفاع کا ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ یمن میں حوثی باغیوں کا اسرائیل پر دوسرا میزائل حملہ۔ ایران امریکہ جنگ کے دوران کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ میں اضافہ، 18 جہاز لنگر انداز۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید 7 جہازوں کی آمد متوقع۔ KPT کے مطابق بلک کیریئرز، ٹینکرز، جنرل کارگو اور کنٹینر خام تیل، کیمیکل، کھاد اور اشیاء خورنوش لے کر پہنچ رہے ہیں۔ چیئرمین KPT ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ شاہد احمد کا دورہ، پورٹ آپریشن سینٹر، آئل پیئرز اور ایسٹ وارف پر حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اضافی کارگو اور ٹرانس شپمنٹ ہینڈلنگ کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی۔ گوادر پورٹ پر نئے جہاز MV HMO لیڈر کی کامیاب برتھنگ، 35 یونٹس ٹرانس شپمنٹ کارگو ہینڈل۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری کے مطابق علاقائی کشیدگی کے دوران گوادر محفوظ بحری مرکز کے طور پر ابھرنے لگا ہے۔ عالمی شپنگ لائنز متبادل کے طور پر گوادر کا رخ کرنے لگیں۔ فری زون میں 16,000 TEUs کنٹینرز اور 90,000 مربع میٹر سے زائد جنرل کارگو سٹوریج کی گنجائش ہے۔ ٹرانس شپمنٹ کے لیے مفت سٹوریج سہولت سے گوادر کی مسابقتی حیثیت میں اضافہ ہوگا۔ بندرگاہ بلو اکانومی اور علاقائی تجارت میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ IMF کی ایک اور شرط پوری، وفاقی حکومت گندم خریداری سے دستبردار، رواں سال وفاق اور صوبوں کے لیے اسٹریٹجک ذخائر نجی شعبہ خریدے گا۔ وفاقی حکومت صرف گوداموں میں گندم کے مینٹیننس اخراجات برداشت کرے گی۔ خریداری میں حصہ لینے والی کمپنیز کی ایکوئٹی ویلیو کم از کم 1 ارب روپے مقرر۔ مجموعی طور پر 20 کمپنیاں گندم خریداری کریں گی۔ نجی کمپنیاں ملک بھر میں کسانوں سے 3500 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدیں گی۔ قیمت عالمی مارکیٹ کے مطابق طے ہوگی۔ پاکستانیوں کی بیرون ملک موجود دولت وطن واپس لانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اعلیٰ سطح اجلاسوں میں مختلف تجاویز زیر بحث۔ مشرق وسطی اور یورپ میں پاکستانیوں کے تقریباً $20 ارب موجود۔ 2018 اور 19 ایمنسٹی میں ظاہر ہونے کے باوجود دولت پاکستان منتقل نہ ہو سکی۔ روشن ڈیجیٹل اسکیم کے ذریعے سرمایہ واپس لانے کی تجویز۔ غیر ملکی کمپنیز اور مقامی شہریوں کو بھی سرمایہ کاری کی اجازت دینے پر غور۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ریئل اسٹیٹ میں ٹیکس رعایت دینے کی بھی تجویز ہے۔ 10% ٹیکس کے ساتھ سرمایہ کاری کی سہولت ہوگی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق یہ اسکیم آئندہ بجٹ یا اس سے پہلے متعارف کرائے جانے کا امکان ہے۔ 6 سال بعد PIA کی پرواز لندن کے لیے روانہ۔ برطانوی روٹ پر PIA کا بوئنگ 777 طیارہ استعمال کیا گیا ہے۔ PIA کی پرواز 329 مسافروں کو لے کر لندن روانہ ہوئی۔
اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافروں کو الوداع کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد، برطانوی ہائی کمشنر اور سیکرٹری دفاع نے بھی شرکت کی۔ مسافروں کی جانب سے لندن کے لیے براہ راست پروازوں کے آغاز پر خوشی کا اظہار۔ PIA کل لاہور سے بھی لندن کے لیے فضائی آپریشن شروع کرے گا۔ میرپور خاص تعلیمی بورڈ میں کرپشن کا بڑا سکینڈل بے نقاب، 2021 سے 2025 کے دوران جعلسازی سے ہزاروں طلباء کو پاس کرانے کا انکشاف، چیئرمین کا سخت ایکشن۔ 2539 طلباء کے میٹرک اور انٹر کے جعلی سرٹیفکیٹس منسوخ۔ تحقیقات میں افسران، اہلکاروں اور نجی تعلیمی اداروں کی ملی بھگت بھی سامنے آئی ہے۔ جعلی انرولمنٹ، بوگس رجسٹریشن اور فرضی ریکارڈ کے ذریعے من پسند نتائج حاصل کیے گئے۔ کئی طلباء بغیر داخلہ فارم اور امتحان کے اسناد لینے میں کامیاب رہے۔ طلباء کو 30 روز میں اصل دستاویزات کے ساتھ رجوع کرنے کی ہدایت۔ ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ اداکار حمزہ عباسی کی بہن فضیلہ عباسی کے خلاف FIA 2 مزید مقدمات درج کر لیے۔ FIA نے فضیلہ عباسی کے کلینک پر چھاپہ مار کر کارروائی کا آغاز کیا۔ مقدمے کے متن کے مطابق FIA کی جانب سے ڈاکٹر فضیلہ کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزامات پر بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ فضیلہ عباسی نے بغیر لائسنس میڈیکل پریکٹس F8 کے رہائشی علاقے میں شروع کی۔ کلینک سے غیر رجسٹرڈ اور غیر معیاری ادویات بھی برآمد۔ فضیلہ عباسی نے اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز پر اپنی آمدن صرف 4 سے 6 لاکھ روپے ظاہر کی۔ فضیلہ عباسی نے ڈالر اور درہم میں بڑے پیمانے پر مشکوک لین دین کیے۔ حوالہ ہنڈی کے بھی شواہد پائے گئے۔ فضیلہ عباسی کے لیے سرکاری اہلکاروں کی مبینہ سہولت کاری کی بھی تحقیقات شروع۔ کراچی بلدیہ یوسف گوٹ بس ٹرمینل کے قریب ٹرالر اور کار میں تصادم میں ایک شخص جاں بحق، متعدد افراد زخمی۔ ریسکیو نے جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کو سول ہسپتال میں منتقل کر دیا ہے۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ ملک کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش، چھتیں گرنے سے 6 افراد جاں بحق۔ اسلام آباد اور لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ بادامی باغ لاہور میں گھر کی چھت گر گئی، 2 بھائی جاں بحق، والدہ اور بہن زخمی۔ بنوں میں گھر کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق۔ شہری شیر محمد کے 5 بچے ملبے تلے دبے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا دم توڑ گیا۔ جنوبی وزیرستان میں بھی ایک بچہ جاں بحق۔ میاں والی، وہاڑی، بھکر سمیت کئی شہروں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ کراچی میں تیز ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری۔ اور دادو میں رباب چانٹیوں کے دادا، والد اور چچا کے قتل کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ سندھ پولیس کا ہائی الرٹ سیکیورٹی پلان نافذ۔ ضلع بھر میں 539 اہلکار، 6 DSPs، 33 SHOs اور لیڈی پولیس تعینات، 30 موبائلز اور 20 موٹر سائیکل اسکواڈز بھی ڈیوٹی پر مامور۔ سیشن کورٹ کے اطراف سخت نگرانی اور غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند رہے گا۔ میہڑ میں رباب چانٹیوں کے گھر اور انڈس ہائی وے پر بھی چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں۔